جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے، آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو، اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا مانگا کرو۔ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے، والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا ان کے گناہوں کو مٹا دے، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے، جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر۔ تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو نماز اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، اگلی سال جرجیت صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے۔ اور اگر جرجیت صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو، صرف اللہم انی ظلمت نفسی یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے، اندھیرا ہی اندھیرا، اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچئے۔ آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں، آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا ہے۔ وہی 2 گج زمین کے ہم مالک ہیں، بس جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں۔
ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی، پھر لڑے گی، جھگڑے گی، لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، وہی اسی کے ہم مالک ہیں۔ مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے۔ سوچئے جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ تصور کریں آپ، جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو، اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو۔ تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر، قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں، بڑے محتاج ہیں۔